رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے ظلم کو اپنا لیا راہ وفا کو چھوڑ کر، خوش ہیں نادا آج کل راہ خدا کو چھوڑ کر، اور پا نہیں سکتا کبھی وہ منزل مقصود کو، چل دیا جو مسلک احمد رضا کو چھوڑ کر۔ میں گزارش کروں گا اہل سنت والجماعت کے عظیم خطیب شیر سنیت حضرت علامہ شاہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی کی بارگاہ میں کہ حضرت تشریف لائیں۔ ان سے پہلے نہایتی مسرت و شادمانی ہے اس بات پر کہ شہزادہ تاج الشریعہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راحت خان صاحب قبلہ کا ایک روح پرور ایمان افروز بیان سماعت فرمایا۔ پانی کے تعلق سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے کچھ بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بتایا، اور صحیح بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ان کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ میں تو ایک ہی بار بنگلہ دیش گیا، مگر یہ دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ ہزار کوششوں کے باوجود الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت کا پرچم بنگلہ دیش میں کل بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لہراتا رہے گا۔ میں جب فلائٹ میں بیٹھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بہت جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے حضرت جلال شاہ رحمت اللہ علیہ۔ میں نے پوچھا یہ کسی منتری کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ ہوائی جہاز پہ اتنا نمایاں کیوں لکھا گیا؟ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور ہم لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جس جہاز پر، جس بس پہ، جس گاڑی پہ اور جس مکان پہ ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ولی کی برکت سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب میں ڈھاکہ پہنچا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہندوستان سے بہت سے لوگ یہاں اجتماع میں آتے ہیں، اور ڈھاکہ کا اجتماع تو پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں تو شاید سنیت بہت کم ہوگی۔ لوگوں نے کہا ایسی بات نہیں، آج بھی الحمدللہ کم سے کم 40% لوگ یہاں کے سنی صحیح العقیدہ ہیں، اور ڈھاکہ کی سب سے بڑی مسجد بیت المکرم مسجد میں بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ایک سنی صحیح العقیدہ امام۔
اور یہی اتنا نہیں، میں نے تو وہاں یہ دیکھا کہ جیسے یہاں نعرے تکبیر کے بعد سارے سنی نعرے رسالت بلند کرتے ہیں، ایسے ہی وہاں نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے بعد مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا، معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں گیسو شاہ نے، خوشبو کہاں تک ہے، قفل کی تیلیوں سے لے کے شاخ عاشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے، اور الحمدللہ یہ یقین ہو گیا وادی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ پانی کے تعلق سے مفتی صاحب نے ایک اچھا خطاب فرمایا، مجھے یاد پڑتا یہی شہر بریلی ہے، تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم، ایک صاحب نے دعوت دی، حضور مفتی اعظم ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب دروازے پر پہنچے تو سرکار مفتی اعظم نے دیکھا جل نگم کا جو پانی کا ٹوٹی لگی ہوئی تھی دروازے پر، اس سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور مفتی اعظم نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ پانی نہیں بند ہوا، فرمایا اس کو بند کرو۔ لوگوں نے کہا حضور اندر چلیں، آپ کھانا تناول فرمائیں، ابھی اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم اندر گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا اب بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تم لوگوں نے کہا تھا ابھی اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، اب تک ٹھیک نہیں ہوا، کہا حضور اس کے لیے پلمبر بلانا پڑے گا تب جا کے ٹھیک ہوگا۔ سرکار مفتی اعظم وہیں بیٹھ گئے، فرمایا جب تک پلمبر آئے گا نہیں اس چوٹی کا پانی بند نہیں ہوگا، مصطفیٰ رضا یہیں بیٹھا رہے گا، یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا۔ پانی کی اہمیت پر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑا شاندار خطاب فرمایا۔ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہوں نے تو باقاعدہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پانی کے تعلق سے ایک تحقیق فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا واقعی امام احمد رضا ہے، اور کسی کہنے والے نے تو بہت اچھی بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، باپ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، فکر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، علم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، خاندان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جب ماں اعلیٰ ہوگی تو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے، جب باپ اعلیٰ ہوگا تو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے، جب علم اعلیٰ ہوگا تو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے۔ کوئی ادنا حضرت اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا چاہے تو نہ کل سمجھ پائے تھے، نہ آج سمجھ پائے ہیں، نہ آئندہ کل سمجھ پائیں گے۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا، تو افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا جب نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وابرے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب وقت ملے تو پانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو جس طریقے سے منور اور مجلہ، الحمدللہ تحریرات تو منور تھی لیکن عام فہم کر کے ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے رسالہ تیار کیا، اور حقیقت تو یہی ہے، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کا رسالہ آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں بہت سے لوگوں نے پانی پہ قلم چلایا ہے مگر آپ اہل علم کی دہلیز پہ قدم رکھیے، ان سے پوچھئے پانی کی کتنی قسمیں آپ کو معلوم ہے، کوئی 50 قسم بتائے گا، کوئی 100 بتائے گا، کوئی بہت آگے بڑھ کے 150 قسمیں بیان کرے گا، مگر یہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرو، اگر سید عالم کا معجزہ دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرو، اگر غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرو۔
پہلی جلد ہے. کسی نے پوچھا مائے مطلق اور مائے مقید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سرکار اعلی حضرت نے 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے. یعنی ایک جگہ پر 300 سے زیادہ سرکار اعلی حضرت نے پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں. ہمیں کہنے دیجئے جب میرے اعلی حضرت نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو خدا کے قسم پانی کو پانی پانی کر دیا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر بالکل بجا اعلی حضرت نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم یہ سمجھ آ گئے ہو سکے بٹھا دیا. سبحان اللہ. 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی. تب انہوں نے بتایا مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا چاہیے ہے. اور جب میرے اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو خالی 74 نہیں 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا. 74 کو 104 نہیں بنایا بلکہ 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا. گویا ہمیں کہنے دیجیے 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے جتنا کام کیا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تنے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ توفیق دے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرو. ایک شخص کی 2 بیویاں تھی. ایک کا نام بشیرن تھا ایک کا نام شمی تھا. اس نے 5 طلاقیں دے دی نام کسی کا نہیں لیا. اب علماء حیران ہے بشیرن پہ کتنی طلاق پڑی شمی پہ کتنی طلاق پڑی. فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے. سرکار اعلیٰ حضرت نے دلائل میں اور شقوں کے شقیں نکال کر ایسا مسئلہ واضح کر دیا. فرمایا اگر ایسا ہے تو بشیرن پہ اتنی ہے شمی پہ اتنی ہے اور اگر ایسا ہے تو شمی پہ اتنی ہے بشیرن پہ اتنی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود ہی فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی. ہر نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کے نازک ترین دور میں کچھ لوگ بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں بڑا نازک زمانہ آ گیا ہے. نہ اب ہمارے جان کی خیر ہے نہ مال کی خیر ہے نہ عزت آبرو کی خیر ہے. اس لیے اب سارے جھگڑے بھول جاؤ سارے اختلافات ختم کر دو سارے گلے شکوے دور کر دو سب آپس میں مل جاؤ سب آپس میں متحد ہو جاؤ. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میل ملاپ کس میں ہوگا؟ آپ تیل اور پانی میں ملاپ کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. اندھیرے اجالے میں ملاپ کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو ایک گلاس میں 100 گرام پانی ڈالیے اسے میں 100 گرام تیل ڈالیے رات بھر چلاتے رہیے مگر جب سویرا ہوگا دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے. پتہ چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا. اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی. تو ہمیں کہنے دیجیے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا نہ آج ملاپ ہوا ہے نہ آئندہ کل ملاپ ہوگا. بے شک بے شک بے شک. ہمارا حضرت کے ماننے والے نبی کے وفاداروں سے ملاپ کریں گے اور نبی کے غداروں سے کبھی ملاپ. ارے زور سے بولو. آج کے زمانے میں تو وہابیت دیوبندیت سے زیادہ خطرناک یہ فرقہ رافضیت کا آ گیا. رافضی بھی بہت ہے اور کچھ نیم رافضی بھی پھیل گئے ہیں. بہت سے لوگ اہل بیت کی محبت کے دم میں محبت کا نام لیتے ہیں اور پھر رافضیت کو فروغ دیتے ہیں. سن لو یہ اعلیٰ حضرت ہے امام اہل سنت ہے مجدد دین و ملت ہے. اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما ہے. ایک آپ دوڑے ہوئی آئے حضور آپ کا ایک بہت بڑا عقیدت مند حیدرآباد دکن سے چل کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. وہ رافضی ہے مگر آپ اس سے گفتگو فرما لے تھوڑی سی بات کر لے. اس میں کیا جاتا ہے ابھی بات ہو ہی رہی تھی اتنے میں حیدرآباد دکن کا وہ رافضی آ گیا. اور جب رافضی آیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے کرسی وہاں سے ہٹوا دی اپنا چہرہ ادھر سے پھیر لیا. وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا اس کے بعد واپس چلا گیا. کچھ لوگوں نے کہا اتنی دور سے چل کر آیا تھا آپ سے ملنا چاہتا تھا اگر آپ تو بول دیتے تو اس میں کیا نقصان ہو جاتا. اعلیٰ حضرت نے سرکار نے فرمایا میرے
बुजुर्गों ने मुझको यही अखलाक सिखाया है कि जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, उससे कोई ताल्लुक ना रखा जाए। क्या आप नहीं जानते अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सहाबा की तौहीन की जाए, जानने वाले पर जरूरी है उसका रद्द करे, और अगर रद्द नहीं करता फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होगी, तमाम इंसानों की लानत होगी। अल्लाह ताला न उसका फर्ज कबूल करेगा न उसकी नस्ल कबूल करेगी। पाकिस्तान के एक मौलाना डॉक्टर अशरफ जलाली के मसले को लेकर बहुत से लोगों ने यहाँ शोर मचाया जो सुन्नी सही अकीदा है। क्या कभी आपने उनकी जबान पर यह भी सुना कि सैयदना सिद्दीक अकबर को मादल्ला काफिर कहा गया, हजरत उमर फारूक आजम की तौहीन की गई, हजरत उस्मान गनी मौला अली की बेअदबी की गई, हजरत अबू सुफियान हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी की गई? क्या उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, क्या उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया है? हम कहते हैं हजरत सैयदा फातिमा की अकीदत जरूरी है। हम तो आले नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सजरे ही में ये बता दिया, जब तक तुम नमाज पढ़ा करो या दुआ के लिए हाथ मांगा करो तो ये दुआ करो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रन शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रखा में इल्म हक़ बाक़िरे इल्म हुदा के वास्ते, सिल्क सादिक का तसद्दु सादिकुल इस्लाम का बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए का शहीद इश्क़ हमदा पेशवा के वास्ते। और आला हजरत से ज्यादा अहले बैत से कौन अकीदत रखेगा? आला हजरत तो फरमाते हैं दुआ मांगा करो कि दो जहां में, खाली यही नहीं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का हजरत आले रसूल मुर्तज़ा के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजुल शरिया के मानने वाले, मुफ्ती आजम के मानने वाले, आला हजरत के मानने वाले, हुज्जतुल इस्लाम के मानने वाले अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। जो लोग असहाबे रसूल से मोहब्बत के दावे करें, अहले बैत की तौहीन करें, वो जहन्नमी है। और जो लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा करें और असहाबे रसूल की बेअदबी करें, वो भी जहन्नमी है। मेरे आला